सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द मच, 2 दहशतगर्द कलात के इलाके मरगंद में मारे गए। हथियार, गोलियां और धमाका खैज मवाद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दों के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मुल्क से दहशतगर्दी की इफ़रियत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम फितना हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना है। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फितना हिंदुस्तान के एजेंट बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असाजा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलतफहमियां खाक में मिल चुकी। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। फौज पोलियो से लेकर दहशतगर्दों तक हर महाज पर अवाम के साथ खड़ी है। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पहले झड़पें सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद रहती थीं, कभी बैनुल अक़वामी सरहद तक नहीं पहुंचती थीं। इस बार मामला उल्टा था। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान को मुतासिर करेगा। Offered India publicly that Pakistan was ready to be part of any impartial international inquiry to get to the bottom of this. This offer was made in good faith and with good cause, because we were so confident that our hands are clean. भारतीय जंगी जुनून दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अमेरिका में अहम मुलाकातें। भारत की जारियत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। सिंध तास मुआहदे की मअतली, पानी को हथियार बनाने की कोशिश और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर भारतीय जबर कबूल नहीं करेंगे। भारत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। हम इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कराची की मलीर जेल से 213 कैदी जेल तोड़कर फरार, 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी। हंगामा आराई में 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जेल हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरक से बाहर बिठाया गया था। इस दौरान हंगामा आराई शुरू हुई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, फरार होने वाले कैदियों के कवायद मौजूद हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर जेल अली हसन जरदारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का मलीर जेल का दौरा, सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। सरेंडर करने वाले कैदियों से नरमी बरती जाएगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। कहा, जिस कैदी को दोबारा गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैदी दीवार तोड़कर नहीं, जेल के दरवाजे से फरार हुए। मलीर जेल में ज्यादातर मंशियात के आदी कैद हैं। ऐसे लोग नफसियाती मरीज होते हैं, जल्द पकड़े जाते हैं। ज़लज़ले के बाद कैदियों को एक अहाते में बिठाया गया ताकि उन पर छत न गिर जाए। कानून पसंद मां मफरूर बेटे को लेकर मलीर जेल पहुंच गई। कहा, बेटा बेगुनाह है, चोरी के इल्जाम में कैद काट रहा है।
ملیر جیل کیسے مافیاز کے ذریعے چلتی ہے؟ ذرائع کے مطابق ملیر جیل میں ہیڈ کانسٹیبل راشد کے اختیارات جیل سپرنٹینڈنٹ سے زیادہ ہیں۔ ملیر جیل میں تعینات جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ 3.5 سال سے او پی ایس پر تعینات رہے ہیں۔ ارشد شاہ گریڈ 17 میں تھے تو ملیر میں جیل سپرنٹینڈنٹ لگ گئے۔ ارشد شاہ کو گریڈ 17 میں گریڈ 18 کا قائم مقام چارج دے کر ملیر جیل میں تعینات کیا گیا۔ ارشد شاہ کو مارچ 2025 میں گریڈ 18 کا پروموشن ملا۔ 2021 میں آئی جی جیل نے تمام او پی ایس افسران کو پوسٹنگ سے ہٹا دیا۔ ارشد شاہ نہ ہٹے۔ ارشد شاہ 4 سال سے غیر قانونی طور پر ملیر جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر تعینات ہیں۔ بنوں اور باجوڑ کے 2 تھانوں پر دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے گئے۔ 4 پولیس اہلکار اور ایس ایچ او معمولی زخمی۔ دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کے پی پولیس کو خراج تحسین۔ کہا پولیس کے بہادر سپوتوں نے پہلے بھی دلیری سے خارجی دہشت گردوں کے حملوں کو پسپا کیا، منہ توڑ جواب دے کر محکوم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد میں ملوث ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منسوخ، 2 دن کے لیے پولیس کے حوالے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے۔ زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سستی بجلی اور زراعت کے لیے پانی کے ذخائر بڑھانے اور مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈیم کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کرنے اور منصوبے کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی دفاعی ترجیحات تسلیم کر لیں۔ آئی ایم ایف دفاعی بجٹ میں ضروری اضافے پر رضامند۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پاکستان دفاعی ضروریات مؤخر نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف نے حکومتی موقف تسلیم کر لیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی پیش رفت۔ تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلہ، شدت 2.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ صبح 9:57 پر محسوس کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز ملیر جنوب مشرق میں 15 کلومیٹر کے قریب تھا، گہرائی 40 کلومیٹر تھی۔ ملیر قائد آباد اور لاڈھی میں 2 روز کے دوران 18 بار زلزلے آ چکے ہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، مناسک حج کا آغاز آج ہوگا۔ شام سے عازمین حج منا پہنچنا شروع ہو جائیں گے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی۔ عازمین وادی منا کی عارضی خیمہ بستی میں رات قیام کریں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات جمعرات کو ادا کیا جائے گا۔ مویشی منڈی میں F-16 دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت بھاری بھرکم اور بہت خوبصورت جانور ہے، ایک دم لڑنے کو آ رہا ہے۔ ابھی اس کے مالکان نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ ان کے حالات بھی چلے تھے تو اس پہ ان کا نام رکھا ہے معراج طیارہ۔ 10 لاکھ روپے اس کے لگائیں۔ موٹا تگڑا ماشاءاللہ جاندار ہے، بہت پیاری چیز ہے، اس کے حساب سے اس کے پیسے بھی ہیں۔ عید قربان کی تیاری، مویشی منڈیوں میں بیلوں، بکروں، اونٹوں کی خریداری۔ سکھر کی مویشی منڈی میں JF-17، F-16 اور معراج نامی بیل توجہ کا مرکز بن گئے۔ جڑاوالا میں دبنگ اور سلطان اور شیرو نامی بیلوں نے دم مچا رکھی ہے۔ چشتیا میں شیر پنجاب نامی بیل خریدار کا منتظر۔ پاک پتن کی مویشی منڈی میں بھی خریداروں کی گہما گہمی بڑھ گئی۔ سرائے عالمگیر اور گجبن نواح میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے جمعرات تک اسلام آباد، پنجاب، KP، GB اور آزاد کشمیر میں بارش کی پیش گوئی۔ عید کے دوران میدانی علاقوں کا موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔ 7 سے 9 جون تک دیر، سوات، چترال، کوہستان اور مانسہرہ میں بادل برسنے کی توقع۔ سندھ اور بلوچستان میں گرمی کا زور بدستور برقرار۔ سبی میں پارہ 48، جیکب آباد 47 اور دادو میں 46 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، آج درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔
اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ درج. مقدمے کے مطابق ملزم شام 5 بجے گھر میں داخل ہوا، فائرنگ کی اور فرار ہو گیا. ثنا یوسف کو 2 گولیاں لگی. مقتولہ کا تعلق چترال سے ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں امدادی مراکز پر حملوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. عالمی ادارہ خوراک نے امداد کی تقسیم کے لیے غزہ تک رسائی مانگ لی. غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری. امداد کے لیے آنے والوں پر فائرنگ بھی کی گئی. 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. انسانی امداد لے جانے والا فریڈم فلوٹیلا کا جہاز غزہ کی جانب گامزن. گریٹا تھنبرگ نے تصاویر شیئر کر دی. اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان میتھیو ملر بھی غزہ میں مظالم پر بول پڑے. کہا وزارت خارجہ کی ترجمانی کے دوران امریکی حکومت کی رائے بیان کرنا ہوتی تھی. امریکی حکومت اب بھی نہیں مانتی کہ اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کر رہی ہیں. ایک سوال پر میتھیو ملر نے غزہ میں نسل کشی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے یقینی طور پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. گرین جرسی دوبارہ پہننا کسی خواب سے کم نہیں. فاسٹ بولر حسن علی کہتے ہیں انجری کے بعد کم بیک آسان نہیں تھا. پی ایس ایل میں پرفارمنس کا صلہ ملا. انسان کی فطرت ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتا. اہلیہ کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ سپورٹ کیا. روٹی کنگ کو دوبارہ جوائن کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. جیتنا یا ہارنا بڑی بات نہیں، کرکٹ کو سپورٹ کرنا اہم ہے. بنگلہ دیشی شائقین کا پاکستان سے محبت کا اظہار. کہا پاکستان بنگلہ دیش بھائی بھائی ہیں. خوشی ہے اسٹیڈیم میں سارے میچ دیکھے. ٹیم جب پاکستان آئے گی ہمیشہ سپورٹ کرنے آئیں گے. آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا. ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے 2 نومبر تک کھیلا جائے گا. ہائبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان ٹیم کے تمام میچ بھارت کے بجائے سری لنکا میں ہوں گے. سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 2 وینیو رکھے گئے ہیں. ورلڈ کپ میں 8 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی. اور ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم چھا گئی. 10 گولڈ سمیت 14 میڈلز اپنے نام کر لیے. تھائی لینڈ میں ہونے والی ایونٹ میں اسد اقبال نے 5، کپتان مقبول علی اور ولی اللہ خان نے 2 طلائی تمغے سینے پر سجائے. پاکستان روئنگ ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا.